الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فقیدہ و برکت حمد و ثنا کے بعد آج کی تعداد درود و سلام ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء ولی وتحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا پر برادران اسلام، بزرگ و دوستوں، پردہ نشین ماؤ بہن بیٹیوں، آج کا یہ ترقی یافتہ دور جہاں بے شمار ہمیں آسائش اور سہولیات میسر ہیں، وہاں یہ اتنا ہی پرفتن دور بھی ہے، اتنی ہی اس معاشرے میں قوتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس دور کی قباحتوں میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ بچوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے اور بچوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ معاشرے میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ وہ بچے گھریلو حالات کی وجہ سے مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ مزدوری کریں، اور بعض دفعہ والدین کی عیاشیوں کی وجہ سے اور ان کا ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مزدوری کریں، اور پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسے ظالم بھی آپ کو ملیں گے جو بچوں سے ان کی استطاعت، ان کی طاقت سے بڑھ کے کام لیتے ہیں، ان کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، مزدوری بھی کم دیتے ہیں اور ان سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو مال و دولت کے پجاری ہیں اور ان بچوں کو پھر وہ جرائم کے اوپر لگا دیتے ہیں، ان بچوں سے پھر وہ منشیات فروش کرواتے ہیں، کیونکہ بچوں پر کسی کو شک نہیں ہوتا اور بچے آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ ان سے جسمانی بدفعلی کا ارتکاب بھی کرواتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے
کچھ ایسے بچے بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کہ جنہیں ان کے ہاتھوں سے، ان کے پاؤں سے، ان کی آنکھوں سے معذور کر دیا جاتا ہے، اور پھر چوکوں اور چوراہوں میں انہیں بٹھا کر ان سے بھیک منگوایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج معاشرے میں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر اور ہر کونے میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق میں سے رحم دل انسان بھی موجود ہیں، جو بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے اور دلوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا نظارہ آپ اس صورت میں کریں گے کہ آپ کو مدارس کی صورت میں نظر آئے گا کہ وہاں غرباء کے بچے، مساکین کے بچے، یتیموں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، ان کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، کھانا بھی دیا جاتا ہے، میڈیکل کی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، اور انہیں وہاں پڑھا لکھا کر معاشرے کا باوقار اور عزت دار انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو معاشرے میں یتیم خانے بھی نظر آئیں گے، چائلڈ ہوم بھی نظر آئیں گے، وہاں بھی ایسے بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، انہیں سہارا دے کر معاشرے کا عزت دار اور باوقار انسان بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو مزید توفیق عطا کرتا رہے اور ہر ایک کے دل میں بچوں کے لیے پیار اور محبت پیدا کرے۔ ہم آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں بچوں کے حوالے سے چند ایک باتیں رکھیں گے کہ دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کیا جائے۔ انہیں ہر بندہ اپنی طرف سے شفقت سے نوازے، ان سے پیار کرے، چاہے وہ اپنے بچے ہیں یا کسی دوسرے کے بچے ہیں۔ بچوں سے پیار کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اس ضمن میں اپنے فرامین بھی صادر فرمائے، اور آپ نے عملی مظاہرے محبت کے کر کے بھی دکھائے کہ محبت ایسے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے، اس حدیث کو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا۔ فرمایا وہ بندہ ہم جیسے نہیں، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث جس کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر، وہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ اس بندے کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑوں کے حق توقیر کو پہچانتا نہیں۔ تو بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں سے پیار کرنے والا انسان ایسا ہے کہ گویا وہ بندہ اپنا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے، اور جو بندہ ایسا نہیں کر رہا، اپنے بچوں سے، معاشرے کے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اور اپنے بزرگوں کی، دوسروں کے بزرگوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، اس بندے کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ٹوٹتا جاتا ہے۔ اسے اپنے تعلق کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے آخری بیٹا، اولاد میں سب سے چھوٹا، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اسلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور دودھ پلانے کے لیے اسے حوالی مدینہ میں رکھا گیا ایک داعیہ کے پاس۔ وہ ایک لوہار کی بیوی تھی اور اس کا خاوند لوہار تھا، بھٹی جلاتا تھا۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرماتے پیدل جایا کرتے، اور ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد اللہ کے رسول جاتے اور اس گھر میں دھواں بھی بہت ہوتا، لیکن پھر بھی آپ جاتے اس گھر میں داخل ہوتے اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھاتے، اپنی گود میں لیتے، اس سے پیار کرتے، اس سے کھیلتے اور پھر واپس آ جاتے۔ یہ عملی مظاہرے ہیں محبت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں کہ بچوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہی بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ کے حضور چل بسا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انما رحمت ہے، اے عبد الرحمن یہ تو رحمت ہے، محبت کے رسول ہے، یہ تم اللہ کی ناشکری نہیں کر رہا، یہ تو محبت کی وجہ سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ اور پھر کہا آپ نے ان العین تدمع، بے شک آج آنکھیں جو ہے وہ رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل جو ہے وہ بڑا غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ ہی کے پاس چلی گئی۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، لیکن اے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے بڑا غم ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن سورج گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا۔ لوگوں نے یہ بات کہی کہ نبی کے بیٹے کی وفات پر سورج کو بھی غم ہوا اور وہ بھی گرہن ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو آپ نے لوگوں کے عقیدے کو درست کر دیا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، اور دنیا والوں یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی سے انہیں گرہ نہیں ہوتا، کسی کی زندگی اور موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے تم لوگوں کو کہ جب اتنی بڑی یہ مخلوق بے نور ہو سکتی ہے تو اے انسان تیری کیا حیثیت ہے، تو کیوں اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے؟ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے جب سورج گرہن دیکھو، جب چاند کو گرہن دیکھو تو فوراً دوڑو مسجد کی طرف اور صلاۃ الکسوف پڑھو، صدقہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ اپنی اس مخلوق کو بھی معاف کر کے اسے صاف کر دے۔ دوسرا عقیدہ یہاں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، بچوں کا غم اپنی جگہ پر، لیکن اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آج تو لوگ ہر ایرے کو مشکل کشا بنائے پھرتے ہیں، یہاں اس کائنات کے امام، نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ ہے، ہاتھوں میں اپنا لگتا جگر ہے، کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، اور وہ بھی تکلیف سے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کچھ نہیں کرتے۔ پھر آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی
تو نبی علیہ السلام نے بچوں سے محبت کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتے ہیں، اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو ناراض کیا، جس نے اس کو غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف دے گا۔ جب فاطمہ آیا کرتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے، آگے بڑھتے، اپنے سینے سے لگاتے، اسے بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر اسے بٹھایا۔ یہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ اپنی اولاد سے کیسے محبت کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے نواسوں اور نواسوں سے محبت کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا حسنین کریمین حسن اور حسین نبی علیہ السلام کی گود میں تھے، اور آپ انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے ریکویسٹ ہے، تجھ سے دعا ہے، التجا ہے، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ محبت اپنے بچوں سے کیسے کرنی ہے۔ جب انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو محبت میں اسے اپنے بچوں کو چوم بھی لینا چاہیے، انہیں بوسہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن آئے، آپ نے انہیں پکڑا، بوسہ لیا، وعنده اقرا بن حابس، اور اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس اقرا بن حابس بھی بیٹھے ہوئے تھے، فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت احدا منهم، کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو چھوما نہیں۔ فنظر الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے تعجب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کے کہا لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، اے اقرا جو رحم نہیں کرتا، جو محبت نہیں کرتا، اس سے بھی محبت نہیں کی جاتی۔ یہ محبت ہے، تجھے چاہیے کہ تو اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کر۔ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ عراقی لوگ آئے، دیہات کے رہنے والے لوگ آئے، تو انہوں نے کہا اتقبلون صبیانکم، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ اللہ کے رسول بچوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، انہیں بوسے دے رہے ہیں، صحابہ نے کہا نعم ہم تو ایسے نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن واللہ ما نقبلو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ قال واملک، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو، محبت کو نکال لیا ہے، اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت، نرمی، شفقت نہیں رکھی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ محبت ہے جو انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بچوں سے پیار کرتے ہوئے انہیں اپنی گود میں بٹھانا چاہیے، ان سے کھیلنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سیدنا اسامہ کو پکڑتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے مجھے پکڑا، اپنی گود میں اپنی ران پہ بٹھا لیا، وَيَقُودُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، پھر آپ کے پاس حسن آئے تو آپ نے حسن کو بھی پکڑا اور انہیں بھی پکڑ کر اپنی دوسری ران پر بٹھا لیا، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، پھر آپ ہمیں دباتے، پھر اپنے سینے سے لگاتے، آپ ہمیں دباتے، پیار کرتے ہمارے ساتھ، ثم یقول اللہم ارحمہما فإنی
کائنات کا امام، سب سے عظیم انسان بچوں کے ساتھ کیسے محبت کر رہا ہے، بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آئیں گی، بچوں کو گود میں بٹھائیں، انہیں دبائیں، ان سے پیار کریں، ان سے کھیلیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ دعائیں ہماری طرح نہیں کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے رہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، بچہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، ماں کہتی ہے آلہ سے تیرے پیوں میں تیرے کروانیاں لگا۔ وہ اپنے بچے کو یہ تصور دے رہی ہے تیرا باپ نہیں، وہ جلاد ہے۔ ماں کی بھی تربیت ہونے والی ہے۔ وہ بچے کو یہ تصور دے رہی ہے وہ شفقت نہیں، وہ محبت کا پیکر نہیں، وہ تو جلاد ہے، آئے گا تو تیری ٹانگیں توڑے گا۔ اور پھر سبحان اللہ باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بھی ماتھے کے تیور جو ہیں وہ چڑھے ہوتے ہیں، غصہ ناک پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، دعا نہیں، گالم گلوچ پہ شروع ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہوتا ہے۔ تربیت کریں اپنی بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں سے محبت کریں، اور انہیں ہمیشہ ڈانٹیں نہ، انہیں گالم گلوچ نہ کریں، انہیں بددعائیں نہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم۔ اے میرے صحابہ، اپنے آپ کے لیے کبھی بددعا مت کرو، اپنے لیے کبھی بددعا مت کرو، اپنے بچوں کے لیے بددعا مت کرو، اپنی دولت کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کبھی بددعا نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فوراً قبول ہوں اور وہ بددعا جو ہے وہ قبول ہو۔ بچہ ماں کو تنگ کرتا ہے، ماں کہتی ہے جا پھٹی پہنے مر جائے ٹرک کھڑے آگے، وہ گھر سے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لاش گھر میں آ جاتی ہے، پھر روتی ہے تم نے ایسے کیوں نہیں کہا، اللہ کیا تجھے ہدایت ہے۔ غصے میں بھی کبھی اپنے بچوں کو بددعا مت دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے، دعا بھی قبول کرتا ہے، بددعا بھی قبول کرتا ہے۔ ایک واقعہ دعا کا اور ایک واقعہ بددعا کا سنا کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ امام کعبہ ہے، زندہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ جس دن مصلی امامت پر آئے بیت اللہ کی تو زاروں کے کار رونا شروع ہو گئے، سسکیوں اور آنکھوں بھرنا شروع ہو گئے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ساتھیوں نے آگے بڑھ کے دلاسا دیا اور کہا شیخ محترم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج میری ماں کی غصے میں دی ہوئی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ شیخ محترم واقعہ سنیں گے کیسے غصے میں دعا دی اور اللہ نے قبول کر لی؟ کہا ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، میں باہر سے کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، میرے ہاتھ میں ریت تھی، میری ماں نے کہا کہاں سے آیا ہے، تو میں نے ریت کھانے کو بڑا سے پھینک دیا اور کہا یہاں سے آیا۔ ذرا تصور کیجیے آج کی ماں ہوتی، وہ بھی آج کی ماں ہی ہے، ہمارے معاشرے کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ وہی کھانے والا چمچہ پکڑتی اور اس کی ساری ہڈیاں پسلیاں ٹیک کر دیتی، اس کے اگلے پچھلے خاندان سب کو وہ ایک ہی سانس میں اس کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیتے، لیکن وہ ماں تھی، تربیت یافتہ ماں تھی۔ اس نے کیا کہا جا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے۔ فرمایا وہ میری ماں نے دعا دی، آج اللہ نے قبول کی اور میں امام کعبہ بن گیا۔
والدین کو تنگ نہ کریں۔ جب والدین بد دعا دیتے ہیں تو زمانے کا ولی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی وہ بد دعا لگ جاتے ہیں۔ وقت کا ولی ہے، جریج اس کا نام ہے، عبادت کے اندر مصروف ہے، ماں نے آواز دی اسے، وہ نماز کے اندر تھا، اس نے کہا نماز پڑھ کے ماں کی بات کو سن۔ پھر ماں آئی، پھر اس نے آواز دی، اس نے پھر کہا سن لوں گا، ابھی عبادت کے اندر ہوں، ایک طرف رب ہے ایک طرف ماں ہے، رب کو ترجیح دی، عبادت کرتا رہا۔ حالانکہ حکم شرعی یہی ہے کہ جب نفلی عبادت کے اندر انسان ہو، ماں یا باپ آواز دے تو اسے وہ نماز چھوڑ کر اپنی ماں یا باپ کی بات کو سننا چاہیے۔ تو ماں نے جاتے ہوئے اسے بھی کہا جا اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی بادشاہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بددعا قبول ہوئی۔ یہ زمانے کا ولی ہے، رب کا ولی ہے، رب کا بندہ ہے، بددعا قبول ہوئی۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے اسے برائی کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا، وہ کسی اور کے پاس چلی گئی، اس سے عمل ہو گیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ بچہ جریج ہے۔ اب لوگ آئے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی بندہ پکڑا جائے ایسے ہی، یہ نہیں پوچھتے گناہ کیا ہے، اس نے غلطی کیا کی ہے، کوئی تحقیق نہیں، بس جو آتا ہے مارنا شروع ہوتا ہے۔ وہی کام اس کے ساتھ، اس نے کہا مولوی ہے، ولی ہے، یہ اللہ کرنے والا ہے، پکڑو اس کو، گھسیٹو اس کو، مارو۔ اس کا مقصد خانہ توڑ دیا، اسے مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا۔ اس نے کہا میرا قصور تو بتاؤ، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ اس نے کہا بڑا ولی بنا پھرتا ہے، تیری کرتوت تو ایسے، یہ بچہ تیرا ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، بچے کو لے کر آؤ۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، دیکھو کتنا بڑا رکھا ہوئی ہے۔ اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا اللہ کے حکم سے کلام کرو اور بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ وہ بچہ جس حالت میں تھا بولتا نہیں، اس نے کلام کیا اور کہا میرا باپ جریج نہیں، وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کو بد دعا دینی چاہیے، کیونکہ والدین کی دعا یا بد دعا فوراً اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں بٹھایا کرتے، ان سے کھیلا کرتے۔ نبی علیہ السلام کی گود میں ایک دفعہ ام القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹا لے کر آئی، انہوں نے نبی اسلام کی گود میں رکھا۔ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں تو اس بچے نے نبی اسلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ گود میں پیشاب کیا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ اٹھا کے اسے پھینک دیا، اس نے پیشاب کر لیا، پھر آپ نے اس کو اٹھایا اور اس ماں کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ نے پانی میں ڈبویا اور اس پر چھینٹے مارے۔ اسی طرح حضرت حسین کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ وہ نبی اسلام کے پیٹ پر تھے، نبی اسلام کے پیٹ پر لٹایا ہوا تھا تو انہوں نے پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ آگے بڑھے جلدی سے پکڑنے کے لیے تاکہ اس کو پکڑیں اور ماں کو دے۔ تو نبی اسلام کا ضروری ابنی، میرے بچے کو چھوڑ دو، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دے۔ دیکھیں کتنے مشفق رحیم نبی تھے، سب سے پیارا، سب سے مطہر جسم، سب سے خوشبو والا پاکیزہ معطر جسم اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جسم پر بھی جب بچے نے پیشاب کیا تو انہوں نے اس کو دھتکارا نہیں، پھینکا نہیں، ہو گیا تو کوئی بات نہیں، فرمایا پانی لاؤ، چھینٹے مارو، اور امت کو مسئلہ بتا کہ اگر دودھ پینے والا بچہ کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چھینٹے مارو وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ اگر کھانا کھانے والا بچہ پیشاب کرتا ہے تو پھر اس کپڑے کو دھو دو، اور آپ نے بتایا اگر بچی پیشاب کر دیتی ہے تو اس کپڑے کو دھونا چاہیے۔ اس کے اندر جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت ہے۔ ہمیں اس واقعے کے اندر کیا سبق ہے؟ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے کسی جگہ پر تو ماں کو اسے مارنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ نبی اسلام کے پاکیزہ جسم پر اس نے پیشاب کیا، آپ نے ڈانٹا نہیں۔
نبی علیہ السلام بچوں کو تو کیا، اگر کسی بڑے سے بھی غلطی ہو جاتی تو آپ اس کو بھی نہیں جانتے تھے۔ مسجد سے پاکیزہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو پکڑے، اس نے کیا کہا، بولے چھوڑ دو اس کو اپنی حاجت پوری کر دے۔ پھر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، یہاں ایسا کام نہیں کیا جاتا۔ بچہ ہے یا بڑا ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس پر فوراً ڈنڈا لے کے سوار نہیں ہونا چاہیے، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ جب بچے سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، وہ کس طرح پیشاب کر دیتا ہے، وہ آپ کے پاس کچن میں کھڑے ہوئے پیشاب کر دیتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیتا ہے جہاں آپ کو پسند نہیں ہے، وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، ڈانٹے نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو روکیں گے وہ پیشاب رک جائے اور اس کو کوئی پیشاب کی تھیلی کے اندر مسئلہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں کتنے مشفق نبی تھے اور امت سے پیار کرنے والے نبی تھے اور بچوں سے پیار کرنے والے نبی تھے۔ نبی علیہ السلام بچوں کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال اليوم، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے ایک بار بھی اف نہیں کہا۔ سوچیں ہاں، آپ دن میں بچوں کو کتنی بار ڈانٹتے ہیں، کتنی بار تھپڑ مارتے ہیں؟ یہ ملازموں کی بات ہے، اپنے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خادم کی بات ہے، ملازم کی بات ہے، بچے کی بات نہیں ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں 10 سال میں نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی کام کہا، میں نے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، کبھی بھول جاتے۔ فرمایا 10 سال میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھے کوئی کام کہا اور میں نے نہ کیا، یا مجھے کوئی کام کہا اور میں نے وہ کام غلط کر دیا، تو اللہ کے رسول نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹا نہیں ہے، اور جو مجھے ڈانٹنے کی کوشش کرتا اللہ کے رسول اسے بھی روک دیتے کہ یہ کام مت کرو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ جو ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، ان کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ بچوں کا رونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں انی لا ادخل فی الصلاۃ فارید اطالتها، فرمایا میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا تھا کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، تو پھر کیا ہوتا، فاسمع الصوت بقاء الصبی، پھر میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں۔ ماؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، آج تو مسجد میں بچہ آ جائے تو لوگ ڈنڈا لے کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں، اس نے شور کیوں کر دیا، اس نے شرارت کیوں کر دی۔ بچوں سے پیار کریں، انہیں مساجد میں لائیں، آج ہی آئیں گے تو کل یہ سیکھیں گے کہ ہم یہاں آنا ہے، آج ہی ہم ان کو مسجدوں سے دور کریں گے تو کل وہ مسجدوں میں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جہاں وہ جائیں گے انہیں چیزوں سے انہیں محبت ہوگی، انہیں چیزوں کے پاس ہوگی۔ بچوں کو مسجدوں میں لائیں، انہیں اللہ کے قریب کریں۔ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد میں آتی تھی، اور جب وہ رونا شروع کرتے تو اللہ کے رسول فرماتے میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ماں کے اوپر ذرا نہ گزرے، ماں کے لیے وہ مشقت کا باعث نہ بنے، اسے اذیت نہ دے۔ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں آئے، آپ نے اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، انہیں آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ مسجد میں آئے تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ انہیں رکھ دیں، آپ نے انہیں اٹھائے ہوئے نماز صحابہ کو پڑھانی شروع کی، نماز انہیں اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھائی
کبھی ایسا بھی منظر صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین آپ کے اوپر چڑھ جاتے، تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تاکہ یہ کھیل لیں جتنی یہ انہوں نے کھیلنا ہے۔ ہم ایسے برداشت کرتے ہیں مشتم، ہم تو ڈنڈا لے کے بچوں کے پیچھے چڑھ جائیں گے۔ بچوں سے پیار کریں، انہیں دین سکھائیں، انہیں اپنے قریب کریں تاکہ یہ دین سیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایسی ہے کہ آپ روتے ہوئے بچوں کو ہنساتے، پریشان بچوں کو دیکھتے تو ان سے کھیلتے کہ وہ بچے خوش ہو جائیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی تو وہ مر گئی۔ وہ بڑا غم زدہ تھا، بڑا پریشان، جس طرح بچوں کا اس طرح کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو بچے روتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو وہ بھی بیچارہ بڑا پریشان کہ میری چڑیا مر گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں غم زدہ دیکھا تو آپ نے کہا یا عمیر ما فعل النعیر، اے عمیر تیری چڑیا نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے سٹائل ایسا بنایا کہ وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو آپ پھر اس کے ساتھ سینا فرماتے کان یلعب بہ، پھر آپ میرے بھائی کے ساتھ کھیلتے رہے اور اسے ہنساتے رہے۔ تو یہ سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بچوں کو غم زدہ نہیں ہونے دیتے تھے، بچوں سے پیار کرتے اور بچوں کو ہنساتے اور ان سے کھیلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کان یزور الانصار، اللہ کے رسول انصاریوں کے پاس جاتے تھے، فیسلم علی صبیانہم ویمسح برؤوسہم ویدعو لہم، آپ انصاریوں کے بچوں کے پاس جاتے انہیں سلام کہتے، بچوں کے پاس جاتے انہیں سلام کہتے، السلام علیکم میرے بیٹے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ پھر ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے، پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور پھر ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ نبی علیہ السلام بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور بالخصوص آپ نے فرمایا یتیم بچوں کے ساتھ دست شفقت ان کے سروں پر رکھو اور ان سے پیار کرو، ان کی کفالت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سخت دلوں کو نرم کر دے تو آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم، اپنے ہاتھ کو یتیم کے سر پر رکھو، اللہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح شفقت والا معاملہ کرے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میرے ساتھ ایسے قیامت کے دن جنت میں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اسی طرح وہ میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے، اسی طرح آپ بچیوں سے بھی بڑی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے بچیوں کو جینے، اس دنیا میں سانس لینے کی توفیق بخشی ہے۔ آپ کی آمد سے قبل تو آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن یہ زندہ درگور کی جانے والی بچیاں پوچھے گی ہمیں کیوں قتل کیا گیا، کیا ہمارا گناہ تھا، ہمیں کس وجہ سے مارا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کی ایسی تربیت کی، انہیں ایسی دین کی تعلیم دی، ایسا تزکیہ کیا کہ وہ ان بچیوں کی تربیت کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسی بشارتیں انہیں سنائی کہ جو بندہ اپنی بچی کی تربیت کرے گا، اسے دین کی تعلیم سے آراستہ کرے گا، فرمایا وہ بندہ جنت کا حقدار ہوگا اور جہنم سے آزادی اس کا مقدر ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، اس نے مجھ سے آگے مانگا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، تو سیدہ فرماتی ہے میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے 3 کھجوروں کی، تو میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی، تو اس نے ایک کھجور دائیں والی بچی کو دی، ایک کھجور بائیں والی بچی کو دی۔ اس نے ابھی اپنے والی کھجور منہ کے قریب کی ہے کہ بچیوں نے جلدی اپنی کھجور
بیماری ہو گئی، کیونکہ ماں نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، ماں نہیں کو بن سکی، روحانی فرزند تو ان کے ماشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن جسمانی جو ان کا اپنے پیٹ سے اولاد تھی وہ اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس کو بیان کرنے سے نہ رہ سکی۔ اللہ کے رسول آئے تو فرمایا اللہ کے رسول آج میں نے ایسا منظر دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جس کو اپنی ان بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کی اور پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا، کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، وہ وعد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تم اپنی بچیوں کو مار نہیں سکتے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ چلتا ہے بیٹی ہے، ختم کروا دیا۔ یہ بھی قتل ہے، یاد رکھیے یہ بھی قتل ہے، اور ان قتلوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے اپنی اولاد کو کیوں قتل کیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مال کی کمی کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جو آئے گا وہ اپنا رزق اللہ فرماتا ہے لے کر آتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، وہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، رزق اس کا پہلے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رزق کی وجہ سے یا بچیوں کے نصیب کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کریں، اپنی بچیوں سے پیار کریں۔ سیدہ انس فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کے محلے سے گزرے، تو آپ کو دیکھ کر مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پڑھنا شروع کی اور انہوں نے کہا نحن جوار من بنی نجار یا حفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جار، ہم بنو نجار کی کتنی خوش نصیب بچیاں ہیں کہ ہمارے پڑوسی محمد رسول اللہ۔ جب یہ الفاظ اللہ کے رسول نے ان کی زبان سے سنے تو آپ نے فرمایا اللہ یعلم انی لاحبکن، اللہ جانتا ہے میری بچیوں میں تم سب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو بچیوں سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اسے بوسہ دیا، اپنی ران پہ بٹھا لیا، بیٹی آئی تو اس کو ویسے ہی ساتھ میں کھڑا کر لیا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ وعدل، اللہ سے ڈر جا اور انصاف کر۔ جب بیٹے کو بوسہ دیا ہے، اسے اپنی ران پہ بٹھایا ہے، تو بیٹی کو بھی اسی طرح بوسہ دے، اسی کو بھی اسی طرح اپنی گود میں بٹھا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بچوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہے چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم لا الہ الا اللہ، جب تمہارا بچہ کلام کرنا شروع ہو، بولنا شروع ہو تو اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہماری دادیاں نانیاں جو ہوا کرتی تھیں وہ بچوں کو لا الہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کی لوری دیا کرتی تھی، اور آج تو بس ٹوئنکل ٹوئنکل یس ماما یہ لگا دیتی ہیں مائیں کمپیوٹر پر، موبائل پر، اور بچے کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور آپ اپنے کاموں کے اندر۔ ماں بھی ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے، بچہ بھی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ماں بھی کمپیوٹر پہ بیٹھی ہے، بچہ بھی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے۔ تربیت کیجیے اپنے بچوں کی، بچوں کو جب بولنا شروع ہو انہیں اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کون ہے، انہیں لا الہ الا اللہ سکھائیں، شروع سے توحید کا درس دیں انہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب پہلی جنگ کی غزوہ بدر، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 قیدی ہو کر کافر آئے، تو آپ نے ان کی آزادی کے لیے کیا شرط رکھی؟
تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ گے، دنیاوی تعلیم، لکھنا پڑھنا سکھاؤ، پھر ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، ہر تعلیم سے انہیں آراستہ کریں تاکہ وہ دنیا میں اور اس معاشرے میں عزت دار انسان بن کر زندگی گزار سکے۔ اور اس پر خرچ کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو کہ میری دولت خرچ ہو رہی ہے، میرا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افضل دینار ينفقه الرجل، بہترین مال، بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان خرچ کرتا ہے، دینار علی عیالہ، وہ دینار ہے جو وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، سب سے افضل صدقہ۔ دوسرے نمبر پر وہ صدقہ جو جہاد کے لیے سواری خریدتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، جہاد کے لیے سواری پر خرچ کیے جانے والا صدقہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جو اپنے دوستوں پہ، عزیز و اقارب پہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ تو افضل صدقہ پہلے گھر پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر خرچ کریں، ان کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں، یہ بہترین صدقہ ہے، یہ ہے اسلام۔ اور آج دنیا میں جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ آج دیکھا جائے کہ دنیا میں کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریسرچ کے مطابق، جو ان کی ایک تنظیم ہے یونیسیف، انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت وسطی افریقہ، عراق، جنوبی سوڈان، شام، یوکرین اور فلسطین، یہاں جو جنگیں جاری ہیں، ان جنگوں میں 1.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ انڈیا میں، کشمیر میں، اور اس کے علاوہ وہاں تو حساب ہی نہیں ہے نا، جیسے جیسے وہ ظلم کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو ان کی ریسرچ میں آتا ہے۔ انڈیا کے اخبارات اور جرائد میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی دیوی دیوتاؤں کے نام پر بچوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ آسام ایک علاقہ ہے جہاں صرف آسام شہر کے اندر ہر سال دیوی دیوتاؤں کے نام پر 100 سے زائد قربانیاں بچوں کی دی جاتی ہیں، بچے قربان کیے جاتے ہیں، 6 سال، 7 سال، 8 سال کا بچہ، اسے ذبح کر کے اس کا خون اس دیوی کے اوپر نچوڑا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ریسرچ ہے، اس میں جو دیوی دیوتاؤں اور یہ جو طاقتیں حاصل کرنے کے لیے، جناتی قوتیں اور جادو کی جو طاقتیں ہوتی ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بچوں کو قربان کیا جاتا ہے، ان کی تعداد 3000 سے زائد ہوتی ہے۔ یہ جنگوں میں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے، میزائل لگا، بم پھٹا، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں بچوں سے پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے بھی پیار کریں، اپنے بچوں سے بھی محبت کریں، دوسروں کے بچوں کا بھی دیکھ بھال کریں، ہر بچے کے ساتھ پیار کریں۔ ہر بچہ محبت کا حقدار ہے، ہر بچہ رحمت کا حقدار ہے، ہر بچے کے ساتھ پیار کریں۔ اور اگر آپ سے کوئی بچہ سیکھ جاتا ہے، آپ کی شفقت اور محبت سے کوئی بچہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ اسی طرح کوئی ایسا بچہ ہے، یتیم ہے یا لاوارث ہے، یا کوئی بچہ ایسا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، غلط روش کے اوپر وہ چل رہا ہے، تو اصلاح کریں اس کی اور اس کو سیدھے راستے کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں دین کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں توحید کو جاری و ساری فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اسلام کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اقول قولی ھذا